سب سے پہلے تو یہ جو مداخلت کی آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے نفی کر دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے، اسے جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ زائل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ماضی کے جو واقعات ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ اس طرح کی مداخلت ہوتی بھی رہی ہے اور عدلیہ اس طرح کی ڈائریکشنز کو وصول بھی کرتی رہی ہے، اس کے مطابق فیصلے بھی کرتی رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ پوری بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے۔ اور اگر عدالتوں میں یہ وزڈم آیا ہے، اگر عدالتیں وائز ہوئی ہیں، اگر عدالتوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ جناب ہمیں ایک آزاد عدلیہ کے طور پر کام کرنا ہے، چونکہ دنیا بھر میں بدنامی تو ہوتی ہے جب آپ کا نمبر جو 146 سے 147 تک چلا جاتا ہے تو لوگ سوچتے تو ہیں کہ جناب کیسی عدلیہ ہوگی اور وہاں پر کیا کام ہوتا ہوگا۔ لیکن میں یہاں اس مرحلے پر یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو انصاف کے منصب پر موجود ہو اور وہ کسی معاملے کے آنے سے پہلے کوئی خاص پوزیشن اختیار کر لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جناب خدا نہ خواستہ ملک میں کسی نے مارشل لگایا تو پہلے سے سوچ لیا بھئی اس کو تو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دینا ہی دینا ہے، اس میں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ہم نے یہ بات جب میں نے کی تھی، میں نے یہ بات جس چیف جسٹس نے ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا تھا اور جسٹس انوار الحق کو، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، میری کتاب میں موجود ہے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عدالتوں کو ہی تو بچانا ہے، اگر عدالتیں اس طرح سے بچیں تو نہ بچیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ ماشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کر کے اپنے آپ کو، اپنی کھال کو، اپنی تنخواہوں کو، اپنے مراد کو بچا رہے ہیں تو پھر نہ بچائیں۔ لیکن اگر آپ عوام کے حقوق کو، عوام کی رائے کو، عوام کے آزادی اظہار کے حق کو، عوام کے اوپر کو اتھارٹیرین رول بیانڈ دا کانسٹیٹیوشن ہونے کے حق کو اگر آپ بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ آپ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے تو ہم آپ کو سلام کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ ہم کسی خاص معاملے میں خاص پوزیشن لے لیں گے اور پھر ہم بات کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی عدالتوں پر بھی بھروسہ ہے اور ہمیں اپنی جو کمیونٹی ہے کالے کوٹ والوں کی، ان کے اوپر بھی بھروسہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسا راستے کا انتخاب کریں گے جو الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہو۔ ابھی آپ نے وہ قانون کے بارے میں بھی بات کی ہے، پڑھا بھی ہے، نیب ترامیم کے بارے میں۔ نیب کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ سیاستدانوں کا منہ کالا کر کے پھر ان کے لیے رکھنا ہے کہ جناب آپ اس راستے سے آ جاؤ، اس لانڈری میں چلے جاؤ، وہاں سے دھل کر آ جاؤ اور پھر آپ ٹھیک ہو۔ ہزار الزامات کے باوجود جو دست حق پرست پر بیعت کر لیتے تھے ان کے سارے گناہ معاف، اور جو بیعت نہیں کرتے تھے وہ گناہ گار بھی ہوتے تھے اور ان کے لیے نااہلی بھی ہوتی تھی اور ان کو سزائیں بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا نہیں تو کم از کم عدلیہ جو ہے وہ ان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تھی۔ لیکن نیب جو ہے، نیب کے بارے میں اسی سپریم کورٹ نے اس وقت بھی بڑے سوال اٹھائے تھے جب یہ معاملہ پاناما لیکس پر آیا تھا۔ لیکن پاناما لیکس کا کیا ہوا؟ ایک شخص کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اسی کو آپ نے نااہل کیا اور صاف لگ رہا تھا کہ ایک جبری طریقے سے ایک میدان سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں صاف لگ رہا تھا، ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن جو باقی 4000 تھے یا کتنے نام تھے، 400 نام تھے، جو بھی تھے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کیا، نہ عدلیہ نے آج خود کچھ کیا اور نہ ہی کسی ادارے نے کیا۔ نیب تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا ہونا اس ملک کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تمام سیاستدانوں کا منہ کالا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ چور ہیں، بعد میں ثابت کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔